بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاتا ہے، اور جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و طاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کو پوری دنیا عطا کر دی گئی۔ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات حاصل کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان میں سے کوئی اپنے باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑے سے پکڑ لے گا، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت کا حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزہ رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے
رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لو، تمہارے لیے اس میں برکت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر اگر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت وہ دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی اللہ سے مانگ لے، اللہ وہی اسے عنایت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو بدکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں جنت ملے گی تو اس کی ساری نعمتیں خود ہی تمہیں مل جائیں گی، اور اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے تو اس کی تمام بلاؤں سے خود بخود بچا لیے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان پر حج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گلے سے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور اس طرح کی اور نشانیوں کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استعلام کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرنا سراپا برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی ہو۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں۔